الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھ لیں. محرم الحرام کے اس ماہ مبارک میں جہاں اور بہت سارے مضامین بیان کیے جاتے ہیں، وہاں ایک اہم مضمون صحابہ کرام کی عظمت کا بھی ہے، کیونکہ بعض لوگ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں پر
تبرہ بازی اور لان تان کرتے نظر آتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیات تلاوت کی ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس آخری دین اسلام، اس کی عظمت کی ایک وجہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جتنے دین آئے وہ دنیا پر عارضی طور پر آئے تھے، لیکن یہ آخری دین اسلام یہ عارضی طور پر نہیں آیا، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ اور یہ دین باقی ادیان پہ دلائل کے اعتبار سے غالب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اسی لیے اپنے آخری رسول کو بھیجا تاکہ یہ آخری دین باقی دینوں پہ غالب آ جائے۔ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ تو اس دین کو غالب کرنے کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ظاہری انتظام بھی فرمایا ہے؟ کیونکہ ظاہری انتظام کا ہونا اسباب کے درجے میں اس دین کو غالب کرنے کے ذرائع ہونا ضروری ہے۔ تو اسی قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے دو کام کیے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ ایک تو میں نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا، ان کی یہ ڈیوٹی لگائی، اور دوسرا میں نے اپنے آخری پیغمبر کو جو ورکر عطا فرمائے، جو ٹیم عطا فرمائی، جو کارکن عطا فرمائے، وہ بھی بڑے اعلیٰ عطا فرمائے۔ محمد الرسول اللہ ایک تو ہے اس دین کی سربلندی کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے چنا، اور دوسرا اللہ نے چنا والذین معہ، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ساتھی ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے
خصوصی طور پر منتخب فرمایا اور ان کو چنا۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات بڑی تفصیل سے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کو چیک کیا، ان کے دلوں کو چیک کیا، اور ان تمام لوگوں میں سے سب سے بہترین دل، سب سے بہترین نیت، سب سے بہترین جو شخصیات تھیں وہ صحابہ کرام تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس دین کی خدمت کے لیے چنا۔ اس لیے میرے بھائی، صحابہ کرام کی عظمت کو ماننا اور ان کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام دین پہنچانے میں، ہم تک دین پہنچانے میں ایک ذریعہ اور ایک واسطہ ہے۔ ذریعہ اور واسطہ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بھی روایت بیان کی جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی راوی ہوتا ہے کہ آگے پہنچانے والا یہ بندہ ہے، پھر اس راوی پہ بحث کی جاتی ہے، اس راوی کو پرکھا جاتا ہے، اس راوی کو دیکھا جاتا ہے وہ کیسا ہے۔ اگر وہ معتمد ہے، قابل اعتماد ہے، بندہ درست ہے، تو اس کی بات کو قبول کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے۔ تو یہ دین جو آخری دین آیا، اس دین کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 3 واسطے استعمال کیے۔ ایک واسطہ، ایک ذریعہ، وہ ہیں حضرت جبریل علیہ السلام۔ وہ بھی تو اللہ سے وحی لے کر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تک آئے نا، وہ بھی ایک واسطہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو واسطہ بنایا تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کو چنا، اور اس کا چناؤ ٹھیک ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کی عظمت بیان کرتا ہے قرآن مجید میں کہ جبریل اتنی بڑی عظمت والا فرشتہ ہے، اس نے یہ دین، یہ قرآن اللہ سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام پر جب الزام لگا، بعض لوگوں نے حضرت جبریل پر الزام لگائے، یہ یہودیوں نے بڑے بڑے الزام لگائے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم جبریل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہودیوں نے کس پر اعتراض کیا جی؟ اس راوی پہ اعتراض کیا جو قرآن کو لے کر آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ان کا رد فرمایا۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، میرے پیغمبر، جو آدمی حضرت جبریل کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، جو حضرت جبریل علیہ السلام کی شخصیت کو مجروح کرتا ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، وہ بندہ کیا ہے جی؟ کافر ہے۔ یہ جبریل کی عظمت اللہ کیوں بیان کر رہا؟ اس لیے کہ جبریل دین پہنچانے کا ایک واسطہ ہے۔ اگر وہ واسطہ غلط ثابت ہو جائے تو پورے کا پورا دین کیا ہو جائے گا؟ اس پر اعتماد ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرا واسطہ دین پہنچانے کا وہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا کہ میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کا پیغام پہنچانے والے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کس نے چنا جی؟ اللہ نے چنا، اللہ کا چناؤ ہے۔ اب حضور پہ اگر کوئی الزام لگے گا تو جواب دینا کس کا حق ہے جی؟ اللہ کا حق ہے، اللہ کا چناؤ ہے، ان کا تحفظ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر جتنے الزامات لگے ان کا جواب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا الزامات لگے صحابہ کرام جواب دیتے، نہ، اللہ نے فرمایا جواب میں خود دوں گا۔ لوگوں نے آپ کو مجنون کہا، لوگوں نے آپ کو کذاب کہا، لوگوں نے آپ کو شاعر کہا، لوگوں نے آپ کو جناب یہ کہا کہ یہ روٹی کھاتا ہے، یہ بازار جاتا ہے۔ ان سارے الزامات کا جواب کس نے دیا؟ کیوں دیا جی؟ اس لیے دیا کہ یہ دین پہنچانے کا واسطہ ہے۔ اگر یہ مجروح ہو جائیں، اگر ان پہ الزام لگ جائے، اگر ان کی غلطی ثابت ہو جائے تو پھر پورا دین کیا ہوگا؟ مشکوک ہو جائے گا۔ پھر یہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اس دین نے تو قیامت تک رہنا ہے، لہذا اس دین کا تحفظ اس میں ہے کہ اس راوی کا بھی تحفظ کیا جائے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پہ الزامات لگے اور جواب کس نے دیے جی؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ اسی طرح تیسرا واسطہ امت تک دین پہنچانے کا وہ کون ہے جی؟ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ قرآن ہم تک پہنچایا، یہ دین ہم تک پہنچایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم تک پہنچائے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب فوت ہوئے تھے تو کیا خیال ہے؟ یہ قرآن اس طرح جمع تھا؟ یہ قرآن جس کو آج سنی بھی کہتا ہے جی اللہ کی کتاب ہے، شیعہ بھی کہتا ہے اللہ کی کتاب ہے، سارے مذہب مسلک یہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کو کتابی شکل کس نے دی ہے جی؟ صحابہ کرام نے۔ یہ تو آپ دیکھیں، تاریخ دیکھیں، احادیث مبارکہ دیکھیں، قرآن مجید بکھرا ہوا تھا، صحابہ کرام کے سینوں میں موجود تھا، اور اس کو سب سے پہلے ترتیب کے ساتھ جمع کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، اور حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اگر خدا نخواستہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں یہ ذہن بن جائے کہ وہ غلط لوگ تھے، وہ کیا تھے جی؟ غلط لوگ تھے، اگر یہ ذہن بن جائے تو کیا خیال ہے قرآن پر ہمارا اعتماد باقی رہ سکتا ہے؟ یہ سائنٹیفک بات ہے، سائنسی بات ہے، اصولی بات ہے کہ جب وہ غلط تھے، اگر غلط تھے، یا وہ دیانتدار نہیں تھے، یا وہ نعوذ باللہ کافر تھے، یہ تھے وہ تھے، میرا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے پہنچائے ہوئے دین پر ہمارا اعتماد باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ دین برحق مانتے ہیں ہم، تو ہم اس دین کے راویوں کو بھی برحق ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام پہ لگنے والے الزامات کے جواب اللہ نے خود دیے۔ حالانکہ صحابہ نہ نبی ہیں نہ معصوم ہیں، لیکن راوی تو ہے نا قرآن کے، اس لیے ان پہ الزام لگا، جواب کس نے دیا جی؟ یہ منافقوں کو کہا گیا کہ جناب آمنو کما آمن الناس، کہ او منافقو اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح نبی پاک کے صحابہ ایمان لائے۔ آگے سے منافقوں نے کیا کہا؟ منافقوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، انہیں تو سمجھ ہی کوئی نہیں، عقل ہی کوئی نہیں،
یہ تو اپنے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں جناب، یہ تو بے وقوف ہیں، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ منافق سمجھتے تھے کہ ہم بڑے سیانے ہیں، ہم بڑے سیانے ہیں، دیکھو نا ہم اپنا نفع نقصان پہچانتے ہیں، ہم جناب والا اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں، اور یہ صحابہ یہ تو جناب آگ کے دریا میں کود رہے ہیں۔ جس طرح مولوی آج ہمیں بھی کہتے ہیں، مولوی ہمیں کہتے ہیں یہ تو بے وقوف آدمی ہے، خواہ مخواہ جناب پورے شہر کی مخالفت مول لے رہا ہے، یہ تو بڑی بے وقوفی کر رہا ہے، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہماری مسجدیں بھی مضبوط، ہمارے ٹھیے بھی مضبوط، ہماری تنخواہیں بھی مضبوط، یہ تو بے وقوف ہے، اپنے مدرسے کا نقصان کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، مالی طور پہ مدرسہ بھی کمزور ہو گیا، خود بھی مالی طور پہ کمزور ہو گیا، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم بڑے کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اگر آپ گہرائی میں جائیں تو سارے یہی کہتے ہیں کہ یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو پاگل لوگ ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں جناب کس طرح مدرسہ چلانا ہے۔ تو میرے بھائی اسی طرح وہ دور تھا، وہ صحابہ کو کیا کہتے تھے؟ بے وقوف۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ الا انہم ہم السفہاء، صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف۔ یہ اللہ نے وہی الفاظ استعمال کرتے ہوئے جواب دیا کہ بے وقوف یہ صحابہ نہیں ہیں، بے وقوف تم ہو جنہوں نے دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنے دین کو بھی بیچ دیا۔ نہ جو معمولی پیسے کے لیے، معمولی تنخواہ کے لیے، مسجد کو بچانے کے لیے، اپنے ٹھیے کو بچانے کے لیے دین بیان نہ کرے، وہ اچھا کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ سب سے بڑا بے وقوف یہ ہے اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، دنیا بنا رہا ہے اور آخرت کو تباہ کر رہا ہے، یہی بات انہوں نے کی تھی۔ اور اللہ نے کیا جواب دیا؟ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، وہ کیا ہیں جی؟ وہ خود بے وقوف ہیں، وہ خود بے وقوف ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، لوگو جب تک تم صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تم ہدایت پا سکتے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ منافقوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا کہ ان کو تو اپنے نفع نقصان کا بھی پتہ نہیں، یہ تو بڑے بے وقوف ہیں، بڑی غلطی کر رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ پر لگنے والے الزام کا جواب کیوں دیا؟ اس لیے کہ صحابہ ہمارے دین کے پہنچانے میں واسطہ ہیں، واسطہ ہیں، ذریعہ ہیں۔ اگر یہ مشکوک ہو گئے تو سارا دین کیا ہو جائے گا؟ مشکوک ہو جائے گا، یہ بات پھر سمجھیں۔ اسی لیے حضرت خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأیت رجلا ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انہ زندیق، وہ کہتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کوئی تنقیص کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، فاعلم انہ زندیق، سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وذالک ان نبینا عندنا حق، یہ اس لیے کہ ہمارا نبی ہمارے نزدیک برحق نبی ہے، ہمارا نبی ہمارے نزدیک برحق نبی ہے۔ والقرآن عندنا حق، اور یہ قرآن بھی ہمارے نزدیک برحق کتاب ہے، برحق کتاب ہے، قرآن بھی برحق اور ہمارا نبی بھی برحق۔ وَهَٰؤُلَاءِ شُهَدَاؤُنَا، اور یہ صحابہ اس قرآن کے نزول کے بھی گواہ اور نبی کی آمد کے بھی گواہ ہیں۔ اگر گواہ مجروح ہو گئے، گواہ غلط ثابت ہو گئے، گواہوں پہ اعتراض آبجیکشن لگ گیا، پھر دعویٰ ثابت ہوگا جی، پھر دعویٰ ثابت، یہ تو آپ جانتے رہتے ہیں کیسوں میں، عدالتوں میں، کہ جی یہ گواہ ہی غلط ہے، اس کا تو کردار ہی غلط ہے، یہ تو جھوٹی گواہی دینے والا ہے، پھر وہ جناب دعویٰ ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صحابہ میرے دین کے گواہ، میرے نبی کی نبوت کے گواہ اور میری کتاب کے نزول کے گواہ ہیں۔
تو صحابہ پہ اگر اعتراض آئے ایمانداری سے بتائیے پھر قرآن پہ اعتماد باقی رہتا ہے؟ اسی لیے یہ سائنسی بات ہے، سائنٹیفک بات ہے، جو لوگ صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں نا وہ اس قرآن کو نہیں مانتے، ظاہر سے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس قرآن کو وہ کہتے ہیں جی یہ شرابیوں نے جمع کیا، اس کی فلاں آیت ایسے تھی انہوں نے بگاڑ دی، فلاں آیت کو تب قرآن مجید کو وہ جناب محرف مانتے ہیں کہ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر جناب تبدیلی کر دی گئی۔ تو اس لیے میرے بھائی جو صحابہ کو نہیں مانے گا، جو صحابہ پر اعتماد نہیں کرے گا، آٹومیٹیکلی اس کا قرآن کے اوپر سے بھی اعتماد، ہاں بھائی قریب آ جائیں، بجلی نہیں ہے یہ جتنی تھی میرے خیال میں انہوں نے چلائی ہے، بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ وَذَلِكَ اِنَّ نَبِيَّنَا عِندَنَا حَقٌّ، ہمارے نبی برحق اور ہماری کتاب برحق، اور یہ صحابہ یہ ان کے گواہ ہیں، اگر گواہ مجروح ہو جائیں تو پھر دین برحق ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائی جس طرح ہم راویوں کی چھان بین کرتے ہیں نا، یہ آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں، تھوڑا سا علم ہو تو راویوں کی چھان بین کی جاتی ہے، او محدث کھڑا ہوتا ہے وہ راویوں کی چھان بین کرتا ہے، یہ راوی ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، بڑے آبجیکشن لگاتے ہیں، یہ سکہ تھا جی، یہ غلط تھا جی، یہ تھی جی، وہ تھی۔ راویوں کی چھان بین کون کرتے ہیں؟ محدثین حضرات کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے راوی تھے، یہ قرآن کے راوی تھے، اور ان کی چھان بین کس نے کی؟ خود اللہ نے کی۔ ان کا امتحان کس نے لیا؟ خود اللہ نے، کیونکہ یہ قرآن کے گواہ ہیں، اگر یہ گواہ مجروح ہو گئے تو قرآن مجروح ہو جائے گا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان صحابہ کا امتحان کس نے لیا؟ یہ ہے وہ چھان بین جو اللہ نے روایت ان کو دینے سے پہلے اللہ نے ان کا امتحان لے لیا۔ نہ ہم راویوں کی چھان بین کرتے ہیں، ظاہری طور پر دیکھتے ہیں نا کیسا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں ان راویوں کو ظاہری طور پر نہیں دیکھ رہا، امتحن اللہ قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ تو اللہ امتحان کس جگہ کا لے رہا ہے جی؟ دل کا۔ اب تو وہ بات ختم ہو گئی نا جو لوگ کہتے ہیں جی منافق تھے، یہ تھے، اندر سے کچھ اور تھے، باہر سے۔ اللہ نے اسی لیے قلوب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں نے ان کا امتحان لیا، ظاہر کا نہیں لیا، ان کے چہرے کا، ان کی داڑھی کا، ان کی نمازوں کا، ان کے روزوں کا امتحان نہیں لیا۔ امتحن اللہ قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اور دل میں کیا ہوتا ہے جی؟ ایمان اور تقوی ہوتا ہے، ایمان اور تقوی ہوتا ہے۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کا امتحان لیا، ان راویوں کی چھان بین میں نے کی۔ مولا اگر تو نے چھان بین کی ہے تو پھر ہمیں بتا، ریمارکس بیان کر ان راویوں کے بارے میں، یا اللہ اپنی رائے بیان کر، یہ کیسے راوی ہیں جو قرآن کے تو نے راوی بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ راوی ایسے ہیں، اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہونے والے، یہ فائز ہیں۔ کسی جگہ فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت پانے والے۔ کسی جگہ فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ سارے کیا ہیں جی؟ سچے ہیں۔ کسی جگہ فرمایا اولئک هم الصدیقون، یہ سارے کے سارے صدیقین ہیں، صدیقیت کے مقام پر فائز ہیں۔ اور کسی جگہ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہیں، یہ اللہ کی فوج ہیں، لہذا ان پہ اعتراض نہیں کرنا۔ جس طرح فوج کا کام ہے نا ملک کی سرحدوں کی حفاظت، فوج کا یہی کام ہے نا، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے اور بڑے جناب اچھے انداز میں سیکورٹی کا فریضہ انجام دے، اسی طرح صحابہ کا کام ہے قرآن کی سرحدوں کا اور دین کی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ اس فوج کا کیا کام ہے جی؟ دین کی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ اور اگر توجہ کریں، پاکستان کی فوج پہ اعتراض نہیں ہو سکتا
ہم باغی بن جائیں گے، ہمارے اوپر کیس ہو جائے گا، ہم مجرم بن جائیں گے، کیونکہ ہم فوج پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ملک و ملت کا غدار اسے سمجھا جائے گا جو فوج پہ اعتراض کرے، اور جو اللہ کی فوج پہ اعتراض کرے وہ دین اور قرآن کا غدار سمجھا جائے گا۔ بالکل سائنٹیفک بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے، اور ان کا امتحان کس نے لیا جی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا امتحان لے کر ان کے بارے میں اللہ نے یہ رائے ارشاد فرمائی کہ اولئک هم المؤمنون حقا۔ آج صحابہ کرام پر نعوذ باللہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بکواسات کی جا رہی ہے۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ اگر صحابہ مومن نہیں ہے نا میرے بھائی، ایک اور بھی گل نے، صحابہ نو کوئی بندہ آکے نا مسلمان، تو آکھنا نا بھائی مومن آکھ، وہ مومن نہیں کہے گا، مسلمان کہے گا۔ جناب اتحاد بین المسلمین، وہ مومن ہمیں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمیں وہ مومن نہیں مانتے، مسلمان مانتے ہیں، اور مسلمان میں بھی منافق بھی ہوتا ہے، مومن منافق، مسلمان منافق ہوتا ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام پکے مومن ہیں، اور ان کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ کا قرآن دے رہا۔ اب قرآن سے بڑی اور کوئی گواہی ہو سکتی ہے جی؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ اور دوسرے نمبر پر صحابہ کرام کے حق میں گواہی دے رہے ہیں جناب، گواہی دے رہے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے محبت کرے گا، میری وجہ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا، نفرت رکھے گا اور ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا، فببغضی ابغضہم، وہ میرے بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھے گا۔ جس کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ سچا پیار ہوگا وہ کبھی صحابہ سے بغض، جس کا نبی کے ساتھ رشتہ کمزور ہوگا وہ صحابہ پر بھی اعتراض کرے گا اور ہمارے دین کو مجروح کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں، صحابہ ہمارے دین کے گواہ ہیں، صحابہ ہمارے دین کے، صحابہ اس قرآن کے، یہ قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ اگر وہ مجروح ہو جائیں تو پھر یہ دین جو ہے نا ہمارے پاس درست انداز میں بچتا نہیں ہے۔ اسی لیے سیدنا حضرت علی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنا دیا جائے تب تو تسلی ہو جانی چاہیے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہج البلاغہ کے اندر ان کا خطبہ موجود ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فما ارا احدا منکم یشبہہم، او بعد میں آنے والے لوگوں تم نے تو حضور کے صحابہ کو نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے۔ لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو دیکھا۔ فما ارا احدا منکم یشبہہم، تم میں سے کوئی بندہ بھی ان کے مشابہ نہیں ہو سکتا، ان جیسا ہو سکتا۔ ہاں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں فما ارا احدا منکم یشبہہم لقد کانوا یصبحون شعثا غبرا، وہ صحابہ ایسے تھے وہ دن کے وقت جہاد کے لیے اپنے جسم کو خاک آلود کرتے تھے، سارا دن محنت کرتے تھے، کس بات میں؟ جہاد میں۔ وہ جہاد کرتے تھے اپنے جسموں پہ جناب ہر قسم کا انہوں نے وہ غبار، وہ دھوڑ دپا، ہر قربانی ہر انہوں نے دی ہے۔ یصبحون شعثا غبرا باتو سجدا وقیاما، جب رات کا وقت آتا تو وہ اللہ کے حضور سجدے اور قیام کیا کرتے تھے، رات کو بھی اللہ کی عبادت اور دن کے وقت بھی۔ اور گواہی کون دے رہا ہے جی؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی۔
युराविहून बैन जिबाहिम व अक़दामिहिम, रात के वक़्त वो कोई आराम नहीं करते थे। उनका अगर आराम था तो वो यही था कि वो सारी रात क़याम करके अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करते थे। यक़िफ़ून अला मिस्लिल जमर मिन ज़िक्र मआदिहिम, जब क़यामत का तज़किरा आता तो उनके अंदर अल्लाह का खौफ इतना था, वो इस तरह लगता था जैसे अंगारे पे खड़े हैं, यानी इस तरह वो बेकरार हो जाते थे। तो सहाबा की अज़मत की गवाही किसने दी जी? सहाबा की अज़मत की गवाही किसने दी? हाँ, ये जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे रहे हैं। और तो और ये उर्वा इब्ने मसूद सकफ़ी था। जब सुलह हुदैबिया हुई ना, नबी, ये तो आपको पता है, नबी पाक उम्रे के लिए गए, रास्ते में रुक गए, बैठ गए, काफरों ने आगे ना आने दिया, तो फिर जनाब आपस में बातचीत चल पड़ी। इधर से बंदे गए, उधर से बंदे आए, जनाब बातचीत हो रही है। तो काफरों की तरफ से उर्वा इब्ने मसूद सकफ़ी आया। इसने सबसे पहले ना आते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जी ये जेड़े बंदे तुहाडे नाल रले हो इन्हां टाइम आवन ते तुहानू छोड़ देवना, ते मेहरबानी करो। ये मतलब ऐसे कमी कमीन जै बंदे हैं, कोई इन्हां दी हैसियत नहीं, असी कुरैशी हाँ, बड़े उच्चे खानदान दे लोग हाँ, गल पक्की करदे हाँ, इन्हां बंदियां दे उत्ते तुसी भरोसा कर रहे हो, इन्हां दा कोई इस किस्म की बातें उसने की। और फिर क्या हुआ जी? फिर जनाब वाला वो सारे सहाबा किराम के हालात देखता रहा, और देख कर जब वो वापस जाता है तो उस वक़्त वो सहाबा किराम के बारे में कहता है। हाँ, फिर वो सहाबा के बारे में राय देता है मक्के में जाकर। वो कहता है कि जिस तरह मैंने उन सहाबा को देखा, जितना वो अपने पैगंबर की ताज़ीम करते हैं, इतनी दुनिया के अंदर कोई किसी की ताज़ीम, ये वो दुश्मन है और गवाही दे रहा है। वो कहता है कि वो सहाबा तो अपने नबी का इतना एहतराम करते हैं, इस तरह उसके सामने बैठते हैं का अन्नमा अला रुऊसिहिम तैरुन, गोया के उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं, इस तरह अदबो एहतराम से बैठते हैं। अगर उनका नबी थूकता भी है, ये भी उसके अल्फाज हैं, अगर उनका नबी थूकता भी है तो वो सहाबा उस थूक को भी अपने हाथों पे ले लेते। वो तो इतने बड़े, लिहाजा ऐ मेरी कौम, वो सहाबा कभी भी जनाब अपने नबी की खिलाफ वर्जी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये उस दुश्मन ने गवाही दी है। इसलिए मेरे भाई, सहाबा की अज़मत की गवाही अल्लाह के कुरान ने दी, सहाबा के अज़मत की गवाही अल्लाह के नबी ने दी, सहाबा की अज़मत की गवाही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी। और आखिरी बात, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक एक ताबी हैं, उनसे किसी बंदे ने ये सवाल किया। अब ये सवाल गौर से सुनना और इसका जवाब भी समझना, आपको सहाबी की अज़मत का पता चल जाएगा। सारे सहाबी एक दर्जे के हैं जी, सारे एक दर्जे के नहीं है। जो पहले ईमान लाए हो मक्की दौर में, उनका मकाम तो बड़ा बुलंद है, जो बाद में आए उनका मकाम उनसे कम है, लेकिन हैं सारे सहाबा। तो इसी तरह सहाबा किराम के अंदर फ़र्क के मरातिब है। जो बाद में ईमान लाए ना, बाद में फतह मक्का के बाद, उनमें से एक हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। और आप जानते हैं हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तारीख़ी तौर पर बड़ी बातें की गई हैं, तारीख़ के अंदर बड़ी जनाब बातें की गई हैं। और ये भी आप जानते हैं कि हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ जो थे, वो जिनकी कब्र उखेड़ी गई, वो हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ बड़े नेक आदमी थे। इतने नेक आदमी थे कि लोग कहते थे कि सहाबा की याद ताज़ा होगा। इतने नेक, इतने मुत्तकी, इतने परहेजगार कि सहाबा जैसे वो लगते थे। लेकिन सहाबी नेकी में, तकवे में बड़ा ऊंचा मकाम। किसी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से सवाल किया। उसने कहा, हज़रत सवाल है, सवाल ये है कि हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ बड़े नेक, बड़े बुजुर्ग, बड़े मुत्तकी और बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े ही दीनदार आदमी थे, क्या उनका रुतबा ज़्यादा है या हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का? हज़रत मुआविया को उसने लिया पिछली सफ़ में से, सहाबा की पिछली सफ़ में से बंदा, साबिकून अल अव्वलून में से नहीं है, लेकिन उसने लिया पिछली सफ़ में से और गैर सहाबा में से लिया
اگلی صف کا بندہ، سب سے اعلیٰ بندہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز، اور اس نے سوال کیا حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہ حضرت ایک طرف وہ صحابی ہیں اور ایک طرف یہ تابعی ہیں، ان کا فرق بیان کریں، کیا ان کا مقام ایک جیسا ہے؟ ان کے اندر کیا فرق ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا، تو نے سوال ہی غلط کیا ہے، تو نے سوال ہی غلط کیا ہے۔ ایک طرف تو نے صحابی کو رکھا اور دوسری طرف کس کو رکھا؟ غیر صحابی کو، لہذا صحابی اور غیر صحابی کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا حضرت معاویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں گئے، جہاد میں گئے، غزوے میں گئے، حضرت امیر معاویہ گھوڑے پہ سوار تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں غبار دخل فی انف فرس معاویہ، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ جب گھوڑے پہ سوار ہو کر جہاد پر جا رہے تھے، اس گھوڑے کی بات نہیں، حضرت معاویہ کی بات نہیں، وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر جا رہے تھے آپ کی معیت میں، نبی پاک کی معیت میں، غبار داخل فی انف فرس معاویہ، حضرت معاویہ کے گھوڑے کے پاؤں کے لگنے کی وجہ سے جو مٹی اڑی، جو غبار اڑا، اور وہ غبار اڑ کر پھر گھوڑے کے ناک میں پڑ گیا، ناک کے نتھنوں میں پڑ گیا، اور وہاں جا کر وہ جم گیا۔ آپ سمجھتے ہیں جی وہ کیا چیز بنتی ہے؟ وہ غبار حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جا کر جم گیا، وہ جناب جمی ہوئی چیز بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ یہ ہے صحابی کا مقام، افضل من عمر ابن عبدالعزیز، وہ غبار بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے، کیونکہ معاویہ کو صحبت حاصل ہے کس کی؟ اللہ کے نبی کی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو یہ صحبت حاصل ہے، معاویہ کے پاس وہ آنکھ ہے جس نے حضور کو دیکھا، میرے اور آپ کے پاس ہے جی؟ معاویہ کے پاس وہ کان ہیں جنہوں نے حضور کی بات سنی، ہمارے پاس ہیں؟ معاویہ کے پاس وہ ہاتھ ہے جنہوں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ یہ ساری باتیں دیکھتے جائیں تو صحابہ کرام کو اللہ نے یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ہمارے دین کے گواہ ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آج کل جو ایک ہوا چل رہی ہے، ان کے خلاف باتیں کرنے کی، لان تان کرنے کی، حکومت وقت کو چاہیے کہ اس کا بھرپور احتساب کرے اور جو قصوروار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔